یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، ہمیں ان کی ضرورت کیوں پڑی؟ چلیں بتاتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ صبح کے 9:30 بج رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں کچہری۔ اور کچہری کیوں جا رہے ہیں؟ بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی اولاد سے باپ کا سایہ نہ لے اور نہ ہی کوئی ماں اکیلی ہو جائے۔ بتائیں کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرہ جینے ہی نہیں دیتا اکیلی ماں کو، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر بھی سمجھ سے باہر ہے کہ آج کی بیٹیاں بہویں یہ بات سمجھتی نہیں، عدالتوں میں چڑھ جاتی ہیں، جا کے کیس کر دیتی ہیں، خود بھی دھکے کھاتی ہیں اور اپنے سسرال والوں کو بھی دھکے کھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ یہ مشغلہ بن چکا ہے کہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ خواتین جو ہیں، آپ کچہری میں جائیں تو دیکھ کے بندے کو ڈر لگتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہر عدالت میں کیس ہی کیس، خلا کے کیس، طلاق کے کیس۔ شوہروں کی نہ کوئی عزت رہی ہے، نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اگر گھر نہیں بسانا تو بھئی تم لوگ شادی کیوں کرتے ہو؟ مت کرو شادی، اپنے گھر میں ہی بیٹھو۔ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی کورٹ ہم کراس کر رہے ہیں، اب اس سے تھوڑے فاصلے پہ پھر کچہری ہے جہاں ہم انٹر ہو جائیں گے۔ جب بھی کچہری جانا ہوتا ہے اتنا دل پریشان ہوتا ہے، اتنی زیادہ پریشانی ہر ٹائم کی کہ کیا سوچ کے ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے کسی حال میں بھی نہیں جینے دیتی، کسی حال میں نہیں جینے دیتی کہ اس چیز کا ہی لحاظ کر لیں کہ بچے اکیلے ہیں، ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ ہم اتنا پریشان مت کریں۔ پہنچ چکے ہیں کچہری، دیکھیں اب آگے کچہری کی بلڈنگ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ دیکھیں کچہری کی بلڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ اوہو، اللہ سب کو ہدایت دے، دعا کریں۔ ہمارے بھی روز کے چکر ہیں اب کچہری کے۔ انٹر ہو چکے ہیں کچہری میں، وکیل صاحب کے چیمبر کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، آج پیشی ہے ہماری پہلی کچہری میں۔ یہ تیسری دفعہ ہم عدالت میں چڑھ چکے ہیں، 3 دفعہ۔ اب آپ دیکھیں پہلے 2 دفعہ کیس ہوئے ہیں اور ہم نے پھر صلح کیا اور ہم اسے گھر لے کے آئے ہیں، لیکن اب پھر تیسری دفعہ اس نے کیس کر دی ہیں۔ 2 بچے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں اپنے بچوں کو بساؤں، رکھوں گھر میں ان کو، نہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ طاہر علی قریشی صاحب ہیں، یہ نائب صدر رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے بھی، بہت اچھے اور بہت قابل وکیل ہیں۔ بہت دھکے کھانے کے بعد ہم ان کے پاس پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے اور دعا کریں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوں اور ہمیں انصاف دلوا سکیں۔ چلیں جی، ان سے بات ہوگی اور ہوگی واپسی کی تیاری۔ موٹر سائیکل نکالنے گیا ہے ساتھ، مجبوری ہے، جب باپ نہ ہو تو پھر ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ دھکے کھانے ہی پڑتے ہیں۔ اب دنیا کچھ بھی کہ ماں تو اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بس دعا کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے سب بہتر کرے اور سب بہوؤں کو، بیٹیوں کو عقل اور شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنا گھروں کو بسائیں اور اپنے شوہروں کی عزت کریں۔ عورتوں کے حق میں تو بہت آواز اٹھائی جاتی ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن مرد کے حق میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ آیا اس بچے کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔